میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. میرا انتظار کیوں؟ مجھے تم سے کوئی ضروری بات ہے. کیا؟ پاکستانی شوبز انڈسٹری فن اور فنکاروں کے حوالے سے نہایت زرخیز کہلاتی ہے. ہمارے ہاں کئی ایسے فنکار ہیں جنہیں دیکھ کر ہمسایہ ملک کی بڑی شوبی صنعت بھی کم مائیگی کے احساس میں مبتلا ہو جاتی ہے. اگرچہ پڑوسی ملک میں سالانہ درجنوں کے حساب سے فلمیں بنتی ہیں، لیکن جس پائے کے فنکار پاکستان میں ہیں ان کا اعتراف ہمسایہ ملک کی انڈسٹری بھی کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان کے کئی نامور نئے فنکار وہاں جا کر اپنی فنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں. پاکستان میں ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں فنکاروں کو فن اداکاری سکھائی جائے. نجی سطح پر کچھ کام ضرور ہو رہا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ نئے آنے والوں نے ہمیشہ اپنے سینئرز کے کام کو دیکھ کر ہی ان سے سیکھا. ان میں کئی نام ایسے ہیں جو بذات خود ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں. یہ کہے تو میں ساری دنیا کے کام چھوڑ دوں، سارے کام کروں. کوئی میں چکی پیسوں، میں کتابہ کروں، میں روٹی پکا کے تجھے کھلاؤں. قیام سرحدی بھی ایک ایسے ہی فنکار تھے جو ایک ادارے کا درجہ رکھتے تھے اور جن پر پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کو ناز ہے. اگرچہ آج وہ ہم میں نہیں، لیکن فن کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. قیام سرحدی نے 1948 میں فن سے تعلق رکھنے والے ایک معروف گھرانے میں آنکھ کھولی. وہ پاکستانی فلمی صنعت کے مشہور ہدایت کار ضیاء سرحدی کے صاحبزادے موسیقار رفیق غزنوی کے پوتے اور گلوکارہ اداکارہ سلمی آغا کے کزن تھے. قیام سرحدی ممبئی میں پیدا ہوئے اور پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ لاہور آ گئے اور یہاں سے کراچی منتقل ہو گئے. ان کے والد ضیاء سرحدی انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مگر قیام سرحدی فن کی دنیا سے ہی منسلک ہونا چاہتے تھے. آخر والد کو بیٹے کے شوق کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑے. قیام سرحدی نے امریکہ سے سینما فوٹوگرافی کا کورس کیا. ایکٹنگ، ڈائریکشن اور پروڈکشن کا کورس کرنے کے لیے یونان بھی گئے. یہاں سے ڈپلومہ کرنے کے بعد تھیٹر سے وابستہ ہو گئے. 1980 کی دہائی کے اواخر میں انہوں نے یورپ میں تھیٹر سے اپنے فن کی ابتدا کی اور انگلستان، یوگوسلاویا، جرمنی اور یونان میں تھیٹر میں کام کرتے رہے. اس سے پہلے روح کا کیا نام تھا؟ اس سے پہلے 10 سال پہلے. 10 سال پہلے قیام سرحدی کے تھیٹر کے ساتھیوں میں کمال احمد رضوی اور نعیم طاہر سمیت دیگر تھیٹر کے فنکار شامل ہیں. قیام سرحدی امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 70 کی دہائی میں پاکستان واپس آئے اور ڈرامہ ایک تھی مینا سے یہاں اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا. انہیں اردو پڑھنی نہیں آتی تھی، لیکن رومن اور انگریزی پر عبور حاصل تھا، اس لیے انہیں اسکرپٹ رومن اردو میں لکھ کر دیا جاتا. اس کے بعد انہوں نے ریڈیو جوائن کر لیا. یہاں سے پی ٹی وی کے پروڈیوسر یاور حیات نے انہیں ٹی وی ڈراموں میں متعارف کروایا. پی ٹی وی میں انہوں نے وارث، ریزہ ریزہ، منچلے کا سودا، دہلیز، لازوال، سورج کے ساتھ ساتھ، داستان، خواب، عذاب، ستم، نیلے ہاتھ اور غلام گردش سمیت انگنت ڈرامہ سیریلز میں کام کیا. اشفاق احمد کا تحریر کردہ ڈرامہ سیریل منچلے کا سودا ان کے فنی کیریئر کا یادگار ترین کھیل رہا، جس میں انہوں نے ارشاد نامی معرفت کے مسافر کا کردار ادا کیا. اس کے علاوہ انہوں نے 3 فلمیں اکسی ڈاکو، بابی اور مہک میں کام کیا. لیکن اس زمانے میں بننے والی فلمیں قیام سرحدی کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی تھیں، چنانچہ انہوں نے مزید فلمیں کرنے کی بجائے خود کو ٹی وی ڈراموں تک محدود کر لیا. انہوں نے 100 سے زیادہ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. عام طور پہ ہر ایک کا یہی رد عمل ہوتا ہے، نیکی کی بات سننا. قیام سرحدی نے بانی پاکستان محمد علی جناح کے حوالے سے بننے والی فلم جناح میں سردار عبدالرب نشتر کا کردار نبھایا تھا. کمرشلز یعنی ٹی وی اشتہارات میں بھی کام کیا. انتقال سے کچھ دن پہلے ان کا ایک کمرشل ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا جو غالباً ان کا آخری کمرشل تھا. جو ڈرامہ ان کے فنی سفر کا آخری ڈرامہ ثابت ہوا وہ میری ذات ذرا بے نشان تھا. یہ ڈرامہ ایک نجی چینل سے آن ایئر ہوا اور مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کرنے میں کامیاب رہا. قیام سرحدی نے 2 شادیاں کی.
पहली शादी अतिया शरफ और दूसरी शादी फिल्मी अदाकारा साइका से हुई। उनकी पहली बीवी से एक और दूसरी बीवी से 3 बेटियां हैं। क़याम सरहदी ने अपने फ़नी कैरियर में मुनफरिद किरदार निभाने और कभी भी एक तरह के किरदार की चाप खुद पर लगने ना दी। वो मुस्बत और मनफी दोनों तरह के किरदारों को यकसा खूबी से निभाने की अहलियत रखते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1991 को क़याम सरहदी की फ़नी सलाहियतों के इतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। जी जा तो रहा हूँ, बल्कि इस वक्त तो मुझे एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह यहाँ छोड़कर नहीं भाईजान नहीं। अपने अंदाज का ये खूबसूरत फनकार हमें 3 फरवरी 2011 को अचानक छोड़कर चला गया कि किसी को उनकी मौत का यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके साथी फनकारों समेत हर कोई यही सोच रहा था कि एक रोज़ कबल तक जो शख्स हंसता मुस्कुराता और अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ मिला हो, उसके बारे में ये कह देना कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, यकीन नहीं आ रहा। बहरहाल एक रोज़ हर किसी को अपने रब की तरफ लौट जाना है। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।